الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے چمکی کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے اندھے شیشے جلا جل چمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران صفت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش بصارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی لفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان ہم سب حضور کے غلام اور آج ہم اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے بابا جی کا وہ پہلی مرتبہ بیان پوری دنیا پر وائرل ہوا کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی ریڈ زون. ہمارے لیے ریڈ زون صرف 295 سی ہے. ہمارے لیے ریڈ زون صرف اور صرف حضور کی ذات ہے.
ہوگا کسی کے لیے ریڈ زون. اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی ممبر اور اسی مقام اور اسی علاقے سے ہے. اور ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. لیکن شاہ صاحب نے اور باقیوں نے پنجاری میرے موڑے اندر رکھ دی تھی، ایک گل چنگی نہیں بارہ. ہاں جی، او حضرت شاہ رمضان مہمی سن نا 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوڑ کسی نے کہا شاہ جی آج بھی کوئی صحابہ ورگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگلے جمعے آویں تیرے میں بدلہ دکھاواں گا. حضرت شاہ رمضان مہمی چہرے تے کپڑا کر کے آندے سن، گھوڑے تے سوار ہو کر 40 کو تو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھن. تے آپ نے جو چہرے تے کپڑا چکیا نا تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا بھی اے او بندہ تے فرمان لگے حضرت شاہ رمضان مہمی فرمان لگے شاہ جی ہاتھیاں دا باہر گھوڑے ہوتے نہیں پائیدا. آتے اسی تا جناب جنہ دے جناب نام لیواما اور جنہ دی مسلک اتے کھڑے ہیں اسی تا انہاں دے مقابلے کھوتے بھی نہیں نہ بن دے. اس واسطے کہ کھوتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں. ہاں جی، اور گدا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت ہے آپ سواری فرمان دے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک دن اس نے بلایا، فرمایا دس بھائی تیری اگے نسل چڑھنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تیری نسل کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جناب ملکیت دیان تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سے سا تے انہیں 1000 باری کوشش کی تھی کہ وہ میری کانڈ تے سوار ہوئے. میں ہر باری انہوں پرد کے تھلے سٹیا، میں کہا پیچھے ہٹا میری کانڈ تے خاتم النبیین نے سوار ہوا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی دس تیرے جناب نسل کے کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل تے 60 انبیاء نے سواری کی تھی، تسی آخری نبی ہو لہذا میری ہن اگے نسل کوئی نہیں چلنی. حضور تسی آخری نبی ہو تسا سواری فرمائی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد انہیں کنویں میں چھلانگ مار کے اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیتا. انہیں کہا حضور خاتم النبیین میری نسل بھی اس واسطے چل رہی سی کہ اس تے انبیاء سوار ہون تے امام الانبیاء نے میرے تے سواری کر کے اس گل دی بھی تکمیل کر دیتی. ہاں جی، کھوتا ضرور ہے لیکن وہ بھی جانتا خاتم النبیین کون ہے. ہاں جی، تے جڑا آ جا کے میں بھی جناب ایک لائٹ رکھ کے آکے میں بھی نبی ہاں وہ تک کھوتے جتنا بھی نہیں بڑھتا. اس نے تک کھوتے نہ بھی نسبت نہیں دیتی جا سکتی کیونکہ کھوتا بھی جانتا کہ حضور خاتم النبیین ہے. ایک عرابی حضور دی بارگاہ وچ آیا، اے ساڈی زبان وچ گو کہندے ہیں تسی پتہ نہیں سگو کہندے ہو یا گو کہندے ہو، اللہ تعالی چھپلی طرح بڑی ساری وہ شکار کر کے لے آیا. انہیں کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تسی عرش دیاں گلاں کردے ہو، فرش دیاں گلاں کردے ہو، جنت دیاں گلاں کردے ہو، جہنم دیاں گلاں کردے ہو. اے گو جناب سامنے حضور کی سٹی کیا جے ایک گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تو میں مان جاواں گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من تعبدو. انہیں جناب کہ اللہ کرسی فی السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ساری پڑھیاں اللہ دی شان وچ آیتاں جتنیاں انہیں کہ اللہ ہوئے جڑا عرش و کرسی دا مالک ہے، جنت اس دی رحمت دا مظہر ہے، جہنم اس دے جناب غضب دا مظہر ہے. اور ساری آیتاں پڑھیاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دو اے تو ہو گئی نا توحید تے ہن خالی توحید نال گل مکمل نہیں ہونی جڑی خالی توحید رہی پھردے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تب من انا او کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دی کوئی شے نہیں جڑی یہ نہ جانتی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین ہے. یہ تو جانورہ دی مثالان نا صحابہ سارے جمع ہوئے کہ جناب باغ دے گرد کے دروازہ بند کر کے کھڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا نے پوچھا بھئی کی ماجرا بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اٹھ واشی ہو گیا وہ قابو نہیں آ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واشی ہے جڑا جانا اندر اس نے جناب چک بڑھتا اس نے کرتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو. جب دروازہ کھولیا کہ اور نستا ہویا آیا حضور دے قدمہ میں لمبے لمبے ہونٹ رکھ کے جناب گرگران لگ پیا. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو جڑی یہ نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں. ہاں جی، اور آج آگے کوئی کہے جناب ساڑھے بزرگ فرمانے ہونے سن جڑی گٹی دی ایک لائٹ ہوئے اس کا تا چلان ہو جاندہ ہو کبھی میں نبی ہوں. جی ساڑھے بزرگاں نے تا مثالہ بھی کمال دیتی ہے. فرمایا جڑی گٹی ایک لائٹ نہ روڈ تے آوے کہ جناب اس دا چلان ہو جاندہ تے جڑا ایک آنکھ رکھ کے دجال علی آکے میں بھی نبی ہوں. اس کو مثال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ہوتا صفے امام انبیاء میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے عرش تے بلایا معراج تے بلایا ہے جی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال واسطے سارے انبیاء کٹھے کیتے سارے رسول کٹھے کیتے. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے حبیب انہاں دی امامت فرماؤ.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایوان رسول دے مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں، اے یاد رکھنا حضور دی آمد تو پہلے جس نے بھی دعویٰ کیتا اس نے دعویٰ خدائی کیتا کہ میں رب ہاں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے نال او شانہ لے کے آئے کہ ہن کوئی خدائی تک دعویٰ کردا ہی نہیں، جڑاندا او نبوت نو پیندا، کیونکہ اللہ نے رسالت کو مقام عطا فرما دیتا۔ اے نبوت تے رسالت دا مقام ہے۔ بھائی گل سنو، اساں او خطیب تے نہیں جڑے نعرے ہوتے چلنا بارا نعرہ تے لاؤ نہ چاہتا پتہ لگے حضور دے غلام جاگنے بیٹھے نے۔ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جڑی چیز دے کے بھیجی وہ قیامت تک بے مثال ہے، قیامت تک۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے وہ بھی قیامت تک لا رہے بے ہیں جی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بنائے، صحابہ بنائے، وہ بھی قیامت تک لا رہے بن ہیں جی۔ کسی امت کسی نبی نو یہ صحابہ نہیں ملے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت بنائے، وہ بھی بے مثال ہیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بڑھائی وہ بھی بے مثال ہے جی۔ اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس چیز نو نسبت ہو گئی وہ قیامت تک واسطے بے مثال ہو گئی۔ اور ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے وہ قرآن نازل ہوئے ہیں جی۔ وہ قرآن جڑا ہدایت ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس دے وچ شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی۔ اس قرآن دی جناب شانہ لکھاں کروڑاں ہیں جی، ارباں شانہ دا مالک وہ قرآن ہوئے۔ آج مسلمان آکھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہا قرآن تا وہ ہے جس نے تینوں ہدایت دیتی، پوری دنیا انسانیت واسطے ہدایت بن کے آیا۔ وہ روڈ جتھے جناب چنگم سٹنا اور جناب بسکٹ دے ریپر سٹنا اور تھک سٹنا اتھے جناب جرم ہوئے، اتھے قرآن جلایا جا رہا ہوئے۔ پتہ ہے کیوں قرآن جلا دے؟ انہوں نے ایک گل ہے، وہ کہنے نے وہ قرآن ہے جڑا دنیا میں امن نہیں قائم ہون دیندا۔ کس لحاظ نہ کہ مسلمانوں کو جہاد تے ابھاردا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ انہوں نے پتا کہ قرآن کے بے، پر مسلمان کو نہیں پتا۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہے جی۔ مسلمان نہیں جاندا کہ قرآن کے بے، کفر جاندا کہ قرآن کے بے، کفر جاندا کہ جس دن قرآن کھول کے مسلمان نے پڑھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا، ساری کائنات کی نعمتیں قرآن مسلمان دے پیروں میں چھوڑ گیا۔ اس واسطے وہ قرآن چلاندا۔ انہوں نے قرآن نہ تکلیف اے وے، اور تکلیف کوئی نہیں انہوں نے قرآن نال۔ انہوں نے قرآن نہ کہ تکلیف یہ ہوتا جناب مندے ہی نہیں، جاندے ہی نہیں، لیکن وہ یہ ضرور جان دیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ وہ یہ جان دیں کہ اگر مسلمان نے قرآن اس طریقے نہ پڑھنا شروع کر دیتا جس طریقے نہ جناب قرون اولاد مسلمانہ نے پڑھا، جس طریقے نہ حقیقی اور مومنہ نے پڑھا، قرآن کس طرح سی اقبال کہندا کہ شرف النساء ہے جی، شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی وہ قرآن پڑھتی سی، سچے پاسے قرآن رکھتی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھتی سی تے قرآن دی تلاوت کرتی سی۔ اس دی والدہ ایک دن آ گئی، انہوں نے کہا بیٹی یہ کی کر دی جناب قرآن دے ساتھ نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھ دی؟ انہوں نے کہا عید و قوت حافظ یک دی گرن کائنات زندگی را محورن۔ انہوں نے کہا دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں، بالکل درست چل سکتا۔ انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، کہ تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے۔ اور آج مسلمان دے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں۔ آج مسلمان دے ہاتھ انہاں دوواں چیزاں تو خالی نہیں۔ اس واسطے خالی کہ اساں قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا ہے، قرآن نال کی کیتا؟ حضرت اکرمہ اسلام لے آنے تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے اگر ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین، یہ ساری رات قرآن پڑھن۔ اور جناب رومی جاسوس آوے مسلمانوں دے لشکراں او آ کے دیکھن او کہن بھیجن جاسوساں نو یار ویکھ کے تاؤ کیڑیاں خوراکاں کھاندے نے، اے کیڑیاں جناب تربیتاں لیندے نے، کیڑیاں مشقاں کردے نے، اے کیڑیاں پریکٹساں کردے نے، سویرے میدان چاندے نے
تے دان کھٹے کر کے رکھ دیندے جناب لشکر دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیندے جا کے دیکھ کے آؤ کہ اور امی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہے او کہے عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار اونے کیا رات جدوں رب دے اگے قرآن پڑھدے کھڑے ہوندے اور رب دے اگے نفل پڑھدے کھڑے ہوندے اور رب دے اگے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندے ایویں لگدا ہے تارک دنیا انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں اے جناب اللہ نہ کرن والے صوفی لوگ ہیں اونے کیا جدوں رب دے سامنے راتی کھڑے ہوندے تے راہ معلوم ہوندے اور پھر کی ہوندا و فرسان بالنہار اونے کیا جدوں صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندے تے ایویں لگدا ہے اس طرح آگڑ کے بیٹھدے کہ جس طرح درخت ہو گئے اونے کیا رات دے راہ بند تے دن دے شاہ سوارن او مسلمان قرآن پڑھن ہے جی او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و قسمت دی نعمتاں انہاں دے پیراں وچ دے دے تے اج مسلمان کیوں مار کھاوے کہے جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندا بچہ قرآن پڑھن جا رہا ہوئے بلکہ پہلی تے گل ہے اس نو جناب مسجد بھیج دے نہیں جے جناب مسجد بھیج دین تو اس دا آدھا سفارہ ایتھے باہ تک لٹک رہا ہوندا تے جناب نہ کتھے تک آ رہا ہوندا تے کپڑے پرانے تے میلے جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہا جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تے ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھا ہوندا نمیاں جراباں تے نمیاں ٹائیاں تے جناب نمیاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب یہ سکول پڑھن جا رہا میں کہ تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہوئے پھر قرآن نے بھی ساڈے نال وہی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں جڑیاں جناب لکھاں لکھاں رب بنائی بیٹھے جنہاں دی کوئی شے سچی نہیں او بھی اج ساڈے اوتے حکومت کرن تے جنہاں نے قرآن نو حکمت والا منیا سی جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑھیا اور سینے نال لا کے رکھیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیسر و کسرہ دیا نعمتاں گھر وچ دتیاں گھر وچ ہاں قرآن نال جو سکیدہ جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب ہے جی تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب ہے جی پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ساری دنیا تے ہے قرآن دا پتہ ہی نہیں اس واسطے کفر چلا رہا قرآن ورنہ ہونا کوئی محمود غزنوی دا بارس تدریت جرت کسی دی قرآن چلتا ہے جی اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات ہیں جی قرآن پڑھن والے ہم تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ ساڑھے ہاں میار کیے ساڑھے ہاں میارے وے کہ بڑا خاندان ہوئے چودھری صاحب ہون پیسہ جناب گھڑیاں تے عمارتہ ہون میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بدا احد والے دن جنگ اولادے 70 صحابت یا لاشا بیان تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھئی انہاں چو مالدار کیڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اس انہاں چو سب نو بڑا کاری قرآن ہے اس کو سب نو پہلے لے کے آؤ ہے جی پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ نہیں کہ آج مسلمان جناب لتر کھان دی کوئی اور وجہ لتر کھان دی یہی وجہ کہ جو اسا اپنے قرآن نال کیتا جو اسا اپنے اسلام نال کیتا جو اسا اپنے دین نال کیتا تے جواباً پھر اللہ تعالی جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ ساڑھا بھی تا کوئی فرق پڑتا ہے یار اسی خالی کلمہ پڑھ کے تا نہیں چھوٹ جاواں گے جناب خالی جناب روزے رکھ کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے جناب خالی جناب زکاتہ دے کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل کی طرف جنہاں دے دلاں وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڈ دیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پے اور صحابہ کہندے نے جناب درختاں دے پتے کھادے اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکریاں نو میگڑیاں آندیاں ایترے سخت امتحان لے پھر جناب بدر قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو کہ انہوں نے صحابہ نو لے گیا پھر فرمایا والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فرمایا بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی پہلے 1000 فرشتے نا پھر 2000 پھر 4000 فرشتے نا پھر فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں تا تے اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرے جنہاں نے جناب کفر مکہ میں کھانی اصل آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس دار تے کھڑے کدی آئی ایم ایف تے دار تے کھڑے کدی جناب سامراج تے دار تے کھڑے کدی جناب عالمی بینک تے دار تے کھڑے کدی جناب انہاں لینا تے دار تے کھڑے جنہاں نے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی ویسے وہ سوچتے تھا ہونے کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور کہنے انہیں نوے اے انہاں دی اولادان جنہاں دے گھوڑے دی ٹاپا نہ ساڑی عورتاں دے ہمر ڈیگ پاندے سن اے انہاں دی اولادان جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڑیاں بیویاں بچے نو راتی سوانجیاں سان کے چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا وہ سوچتے تھا ہونے کہ اے مسلمانہ دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڑے نہ لڑنا سی لیکن کی کریے اقبال کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے جی موڑ کے لے آئیں گے اور جی سائنس اور میں کا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس بنا رہے ہو تو سکتے سائنس کو کٹیا
ہے جی تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاؤں اپنے امیر المجاہدین تے لکھا سلام ہونا آپ کی قربت دے آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے تے لبرلاں دے اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس کے خلاف ہیں فرمایا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہیں اس ملک دا سب سے بڑا سائنسدان کون ہے وہ کہنے لگے جی ڈاکٹر عبدالقدیر فرمایا میں اس کے ہاتھ چومے اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا اور ظالموں اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے اسی اس سائنس دے اوتے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑی کفر دا نام لوے جڑی کفر دے کام آوے جڑی کفر دی ترجمانی کرے اور مردودو 75 سال دا سائنس کسا پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت کسی پڑھائی تے معیشت کے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے میں کہا اللہ تا حافظ ہے یا اس ملک دا اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت اور جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں وکھاڑیاں سن وہ بھی اج کشکول لے کے پھردے ہیں جی اور جنہاں نے قرآن دی حفاظت کرنی سی اج جو جناب اندر وڑ کے بیٹھے ہوئے انہاں نو پتہ ہی نہیں اے ملک جناب جاوے جدھر مرضی جاوے اے ملک دی جناب پہلے جناب سیکورٹی رسک سی ہن معاشی رسک بھی بنا کے بھیج دیتا پوری دنیا دے تے او کہندے ہن اوے کیسی قوم ہے جی منگن والی قوم حالانکہ انہاں نو پتہ کہ قوم منگن والی نہیں اے تا قوم انہاں اس قوم دی بارے سے جنہاں دے 8 صوبے جو زکات واپس آ جاندی ہاں کہنے اسلام کیسے آئے گا میں کہا اسلام تو اوکھا ہے ہی نہیں تو انہوں کس نے کیا اسلام اوکھا سانو کہتے ہیں آپ کیسے لے کر آئیں گے میں کہا اسلام کوئی اوکھا نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بڑے مسجد بیٹھے تے گھر جانے تک کہتا اسلام نافذ ہو چکے ہیں اے اسلام کوئی اوکھا نہیں اسلام ہے تو شروع ہوندا ہے تو ایس کے ریبان تو شروع ہوندا تے پھر جناب طور تک او خلافت تے عمارت دی عمارت تک اٹھا تک جاندا اسلام ہے تو شروع ہوندا حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بڑے تے آپ جناب نماز پڑھ کے جدو مسجد سے باہر نکلے آپ دی خلافت کا اعلان ہو گیا بیعت ہو گئی جدو باہر آئے تے جناب شاہی استقبال تو گھوڑے آ گئے بگیاں آ گئیں بڑے بڑے شاہ سوار آ گئے بڑے بڑے کمانڈو آ گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی تسی کدھر انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا شاہی پروٹوکول ہے آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں پیروں سے چل کے آئے سی گھروں مسجد تک تے انہاں پیروں سے چل کے واپس گھر چلا جائے گا چلو شاباش جناب شاہی استقبال سے جمع کرا دو کہنے جناب ہم یہ بند کر دیں ہم وہ بند کر دیں میں کہا انہاں مردودہ نو 4 دن بند کرو ہے جی انہاں دے پروٹوکول بند کرو انہاں دی جناب عیاشیاں اور بدماشیاں بند کرو انہاں دے اتوں لے کے تھلے تک انہاں دا سارا سامان بند کرو تے ملک ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے جی ایک وزیر اعظم سانو جان تو بعد خالی وزیر اعظم نہیں ایک جنرل بھی ایک سیاستدان بھی ایک ٹیکنوکریٹ بھی ایک بیوروکریٹ بھی ایک جناب سینٹ دا ممبر بھی ایک قومی اسمبلی دا ممبر سانو کروڑوں تے ارباں وچ پیندا یار انہاں نے کیتا کی وے کشمیر لے کے دیتا سانو ہے جی فلسطین فتح کیتا ہے جی انہاں نے بیلجیم جا کے جناب اپنے ویلے بنائے انہاں نے کیتا کہ انہاں نے کی خدمات سر انجام دتیاں ایک جا کے آسٹریلیا جزیرے خریدے ایک جناب اوتے جا کے جناب کمانا سامان لوے اس ملک دا کون وارث ہے اوے تسی پیدا ایتھے ہوئے ہو کھادا اس ملک دا نے اس ملک نو نچوڑ کے باہر جناب اپنی سوٹیاں بدلا کے تسی چلے جاندے ہو باہر جناب ہن جناب ساڈے بزرگوں ویسے بھی کہاوت ہے کہ بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا بھیڑیا بڑھا ہو جائے اوتے ڈنڈ ایک پین او بھی غار اندر بیٹھ کے اللہ کرنا شروع کر دیندا اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیندا توبہ کر لیندا اے نواز شریف او بھیڑیا جیسے دند گر گئے لیکن اقتدار دی لالچ نہیں گئی پھر کہندا میں قوم دا مسیحا بن کے تیار ہاں میں کہ اس سے قوم دے اوتے کرونا دی وبا آئی جناب ریڈی پان اور غریب لٹ گیا تینوں پتہ نہیں لگیا اس سے قوم دے اوتے سیلاب آئے جناب قوم لٹی پٹی گئی تینوں درد نہیں اٹھیا جناب اس سے قوم دے اوتے بڑیاں وبا آئیاں اور بڑیاں ڈینگی جیسے مشکلات آئیاں تیرے کان تے چونی دیکھی آج پھر اقتدار دی چمک نظر آئی تے واپس نظر آ رہا میں کیا پرانے شکاری ہیں لیکن شکار بدل کے آ رہا کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے اور باہروں لے کے آئیں ڈار میں کہا ڈار نہیں پیو جو بائیڈن نو بھی بلا لو اس ملک دی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندا بچیا جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب بیچے نہیں نا ادوں تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی تے کتے جناب یوسف تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا جدوں تک تانوں سارے کو لتر نہیں نہ پین گے ادوں تک
تہاڈی معافی نہیں ہونی. اج بھی موقع ہے, جاؤ در رسول سے جا کے معافی مانگ لو, کہو یا رسول اللہ ساڈے کو غلطی ہو گئی. اور ساڈے نال جناب چھوٹے جہا بغالی اور ساڈے تو ہن جناب علیحدہ ہوئے کہ انہاں دی جناب اکانومی بھی ہر شے بھی اس واسطے کہ وہ جناب رسول اللہ دے غدار نہیں ہیں. انہوں نے جناب جس مقصد واسطے لیا اس مقصد دے پیچھے چلے رہن. تسی یہ ملک عیاشی اور اکانومی واسطے نہیں سی لیا, یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسطے لیا سی. اور ساڈے بڑے اپنی ہڈیاں جناب کٹ کے گلے کنواں وچ ایویں نہیں سن سٹ کے آئے, اور اپنی بیٹیاں نو جناب گلے دبا کر اوتھے جناب شہید اس واسطے کر کے نہیں سنائے کہ تے آ کے اسی جناب ظالماں دی اور جابراں دی اور جناب انہاں دی عیاشی واسطے ملک بنا رہے ہیں. انہوں نے نعرہ یہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ساڈے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتی سن اور اپنی 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیتا سن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب اتو لے کے تھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا, اور اتنے قال قال رسول اللہ دا راج ہوئے گا. اتنے قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے, اتنے خالی ترازو بنا کے اتنے جناب مونو تے اے دلو ہوا اقرب للتقوی نہیں لکھا جائے گا, بلکہ اتنے اس طرح دا قانون ہوئے گا کہ اس طرح مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد, صرف مسجد پسند نہ آتے مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد, کہ وہ مستری کٹیا ہوا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے اور کہے او قاضی تو اللہ اور اس کے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھا. انہیں کہا ہویا کیے, انہیں کہا دیکھ میں اتنا ہتھا دے نال مسجد بنائی, شاہ مراد مسجد کو دیکھنا آیا پسند کرنا آیا, اس کو پسند نہیں آئی, اس نے میرا ہاتھ کٹ دیتا. تے قاضی نے اس سے ٹائم شاہ مراد کو اپنی عدالت سے طلب کر لیا, اپنی عدالت سے طلب کر لیا. انہیں کہا شاہ مراد دس اے تو آدھا ہاتھ کیوں کٹیا؟ انہیں کہا میں مسجد نہیں پسند آئی. انہیں کہا اس کا یہ جرم تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماندہ قرآن وچ کہ ہاتھ دا بدلہ ہاتھ, آنکھ دی بدلہ آنکھ کے, جان دا بدلہ جانے, اپنا ہاتھ باہر کر. کہنے قاضی جناب شاہ مراد نے اپنا ہاتھ آستین چو اینکر کے باہر کر دیتا, اینکر کے باہر کر دیتا. جدو باہر کٹیا تے مدعی چیخ اٹھیا. انہیں کیا علامہ اقبال کہنا دیکھو مسلمانہ ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونٹی کھڑی اور ایک پاسے ایک بغداد سلیمان کھڑیا, لیکن جدو اینکر کے باہر کٹیا تے مستری چیخ اٹھیا. انہیں کیا میں اللہ اور اس کے رسول تے نہ تے اس نو بخشیا. اقبال کہنا دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان دے اوتے برتری حاصل کر لی, صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لی. اور ایتھے 70-75 سال ہو گئے او بابے جناب بڈھے ہو کے مر جاندے. او نجیب اللہ معصوم دا کیس, او نقیب اللہ معصوم دا کیس, اس دا باپ انصاف منگدے منگدے مر گیا. انہاں نوں اتنی توفیق نہیں ہوئی اج تک کسی نوں جناب عدل اور انصاف اور کرسی عدالت پہ بیٹھ کے جناب چھوڑے ہو کے بیٹھے او جی کہ کوئی ساڑے ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے. میں کہا جے مولوی نہ ہون نہ ملک دے تے تہاڈے پیو راتوں رات نوں امریکہ کے ویکھ چھڈن. یہ صرف مولویوں کو ڈر دیں, خدا دی قسم ڈر دیں, ورنہ انہاں دا بس نہیں چلدا. یہ سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیاں کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو. انہاں نوں پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویوں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 لبیک یا رسول. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے, 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. صحابہ کہنے جناب تاریخ کہندی اتنا بڑا تو ہیکل, ایک رومی سردار آیا, پہلوان آیا, سپہ سالار آیا, باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیتا. انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ چھاڑ مار کے جناب اندر میدان وچ آ گئے. اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب تم نا اپنے ہاتھ وچ لپیٹ کے لتا اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات جو ہے گی جڑے دا پتر تینوں ہلا کے دکھا. ہاں جی اینو جڑے دا پتر تینوں ٹوڑ کے دکھا. اور جناب صحابہ کہندے نے اودا جوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی, وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو کٹ کے اوتے رکھ دیتا. اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی, حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی, اس نو میرے کول بھیج. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک میں منگا لی. جب سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد دے کے بھیجا, فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ. وہ گیا کس نے جناب جنگ شریک ہوئے, واپس
پاس آئے. حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی؟ انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے گئے ٹھیک کر دی, لیکن جتنا شورا سی, جتنا چرچا سی, جتنے جناب چرچے سن اتنا ہی کاٹ نہیں کر دی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مہدی کرب نو, فرمایا عمر بن مہدی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی. حضرت عمر بن مہدی کرب نے حضرت فاروق اعظم نے کی لکھا, فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا, جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی ہے جی. تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے, غوری بنا کے بیٹھے ہوئے, عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے, خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے. میں کہ خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تو خالد بن ولید والی چاہیے ہے جی. حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک بندے نے کیا, انہوں نے کہا تہاڈے صاحب دا کی حال ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے دوڑوں دی لات دی, فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں, ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپاہ سالار نے پوچھا, انہوں نے کہا خالد مینوں ایک گل کر, جنہاں دا تسی نام لیا, جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا, انہاں دی شان کی بن ہے جی, انہاں دی شان کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا. نہ دن دیکھ دیو, نہ رات دیکھ دیو, نہ صبح دیکھ دیو, نہ شام دیکھ دیو, نہ جنگل دیکھ دیو, نہ پہاڑ دیکھ دیو, جناب جدھر آندا طوفان مچا کے رکھ دے دیو, صفا الٹ کر کے رکھ دے دیو. ایک کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے. حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپاہ سالار جواب دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے. حضرت خالد بن ولید نے دو لفظ جواب دیتا. آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر. اس کا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من غفرته فسکرت هنا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن, جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن, لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. المرسل والا قدر المرسل, سچ آکھاں تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, تے شان تو شانہ سب بنیاں دوبرو کوس مثال دسن, جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن, لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں ہیں جی. اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جانے جہان آکھاں. اے حضرت خالد بن ولید. اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی محمود غزنوی دی چاہیے نا ہے جی. محمود غزنوی تو ہے کہ 16 حملے ناکام ہون, 17ویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیندا, سومنات کا بت توڑ کے رکھ دیندا. اور شہاب الدین غوری تو ہے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندا. اگر تساں جناب بنائے تے انہاں واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار, ناموس رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہ جغرافیائی سرحد کے محافظ ہو, موٹر ویواں بھی گروی رکھی جاندے ہو, جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو, ڈیم بھی گروی رکھی جاندے ہو, فضائی حدود بھی تساں گروی رکھ دیتی, جہاز بھی گروی رکھ دیتے, سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کی ہو. پھر اقبال خود ہی کہندا پریشان نہ ہو, کہندا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. اور پھر کہندا جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ عالم پیر مر رہا ہے. جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ عالم پیر مر رہا ہے, جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ. اس کا ترجمہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کریں گے. اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہندا ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے گئے کہ جناب اتنے کوئی بھی ہوئے, عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے, شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے, تو سا حق دی گل کرنی, تو سا حق دے نال کھلونا. اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندا, حق 72 بھی ہون تا جا کے کربلا جزیرہ جا کے ٹکر لے رہا. ہاں, اور حق تعداد کا قائل نہیں ہوندا. اس کے اندر حکومت وقت بھی ایک بات سے کھڑی سی. اور حضور نال وفا, اور حضور نال وفا کس طرح کرنی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد, جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے, آپ نے قید کر لیا گیا. بڑا لمبا چھوڑا واقعہ آپ دا, آپ نے قید کر لیا گیا. جدو آپ نے قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا, ایک ٹکٹکی بنی, جناب مقام تنعیم ہوتے, جناب تختہ دار سجا دیتا, حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے. سنو اے میرے محبوب دے غلاموں, حضور دے غلام ہوندے کس طرح.
ہیں جی حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی، جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی. حضرت خبیب بن عدی نو لائے پورے اہل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جائے. خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے کہ آپ نے پوچھنے لگے ہاں جی تہاڈی کوئی آخری خواہش؟ کہ آپ نے فرمایا یار میرے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. تے جدو آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے تے جدو آپ نفل پڑھ کے تختہ دار دی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی آ. کہ حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی اے میری زندگی دے آخری 2 نفل میں اللہ نہ بڑی لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھن کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا. اے حضور دے غلامہ دی شان ہے. حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا. کوئی کینچی لے کے آیا, کوئی جناب تیر لے کے آیا, کوئی نیزہ لے کے آیا, کوئی بھالا لے کے آیا, کوئی خنجر لے کے آیا. آپ دے جسم نو کٹن لگ پیا. آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تے زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی, ہن تے جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے, میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاء نو دوبارہ جمع کرے گا پھر تو مینوں زندہ کرے گا. اس دوران کسی نے پوچھ لیا, انہوں نے کہا خبیب ہن تے دل وچ سوچا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے, تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نال اور فرمایا او کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ ہے تے حضور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے. فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چبے خبیب نو تو ہن بھی یہ گوارا نہیں. اے حضور دے غلامہ دی شانان اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ارے یاد رکھنا اور پھر حضور تے نا تے جان دیتی پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے ترا جناب ترانے شہادت پڑھ دے ہویا دعا وے. پھر اے یاد رکھنا جنہ جنہ دے بارے انہاں دعا کیتی وہ بچیا کوئی بھی نہیں, اور بچے کوئی بھی نہیں. کوئی احد وچ ماریا گیا, کوئی مریسی وچ ماریا گیا, کوئی مستلق وچ ماریا گیا, کوئی حنین وچ ماریا گیا, کوئی تبوک وچ مارا گیا. جناب کسی نے جناب خندق لے ڈبی اے کوئی بچہ نہیں. اے یاد رکھو حضور دا نام ایسا اس نال ٹکر نہ لو. ہیں جی تساں سارے جناب الٹے کام کیتے ساریاں کیتیاں حضور نال وفادار ہو جاؤ. آج بھی موقع ہے حضور تے دامن رحمت نال ہو جاؤ. کہندے جناب ملکی معیشت میں کہا دسو ملکی معیشت تباہ کنے کیتا؟ مولوی نے کیتا. اے ساری پڑھی لکھی دا کابینہ انہاں جو کیڑا جاہل ہے انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا. اے پڑھے لکھے جاہلن جے نہ قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے. انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن دیندے. انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے عدل دا نظام چلاندے. لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز دی انکا لا کے. اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. کہندا نہ انہاں دے دلاں وچ حضور دی محبت ہے نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ. کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. کہندا تو کی سمجھدا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلا کرن گے ڈٹ کے بیٹھ گے اے جناب اتنے جا کے لمحے پہن گے. کہنے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کیا ہے. میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن دی لوڑ نہیں, تقریر ہوے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتنے بیٹھ کے ترجمے کر کے سنے. تقریر دی اس کی لوڑ ہے. اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڈے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی. ایتھے تے سکا چاچا پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا اونے حضور دی داڑھی والا صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا. فرمایا آخر یادا کا اللہ رسول اللہ واللہ تصل علیک. فرمایا چاچے اگر تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا اگر دوبارہ ہاتھ پڑیا تو وڈ کے رکھ دیں گے. تو صرف اوتھے اے کہنا کہ اوے اگر اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں ساڈا ایمان کمزور ہے ساڈا حدود اور کمزور ہے اسی ماڑے صحیح لیکن ساڈے آقا مولا دے بارے کسی نے گل کیتی تو اسی وڈ کے رکھ دیں گے. ضرورت ہے انہاں دی گل کردے دوبارہ. من سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا. میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی. ایک اتنے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول مجاہد ختم نبوت اول ہیں جی آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تے ختم نبوت ہوتے تقریر. اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑے کوئی اقتدار کوئی نہیں ورنہ ختم نبوت تے منکر نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2 منٹ والی گل انہاں نال نہیں بننا. ایک کیویں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنیا ہوئے اس ملک دے اندر ختم نبوت تے جناب ڈاکو دندناتے پھرن. ایک کیویں ہو سکتا ساڈے جیندے جی تے نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڈی گردن بابا جی کہندے سن ادھروں بھی حاضر ہے ادھروں بھی حاضر ہے جتھوں دل کرے آ کے ساڈے نال گل کر لے.
ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھوں جس دا دل کرے آ کے آزما کے ویکھ لوے بلکہ آزما کے ویکھ چکے انہاں دی ہتھکڑیاں بھی اساں ویکھیاں انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھے انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں انہاں دے پرچے بھی ویکھے سارا کچھ ویکھے پھر بھی کہنے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اسی اس گل دے قائل اور یاد رکھنا اے ساڈی کوئی ریڈ لائن نہیں نہ ساڈی جناب اے ساڈی شورا ریڈ لائن ہے نہ ساڈی تحریک ریڈ لائن ہے ساڈی ریڈ لائن ہے کوئی حضور دی ذات ہے بس ہے جی اور ساڈی جناب جدوں بھی کوئی مسئلہ بنے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڈے اوتے مسئلہ بن گیا اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو حضور دے نام واسطے باہر نکلو اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو ہے جی اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں میں کہ سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا ہن تو میرا 250 تو بھی ہوتے چلا گیا اے برکت ہے ساڈے دھرنے دیے سن کہ تھلے تھلے چیزاں سن لو مزے سارے قوم بھی اے جی مولوی آئے روز باہر نکلے ہوندے میں کہ لو 1 سال ہویا نہیں نکلے چس لے لی نے پوری آنے گئی تو چس آجے ہاں اسی تا جناب تیار ہاں میں تو اپنے لوگوں کو کہنا اسی تیار ہاں قوم نس جائے گی اس پٹرول اس سے ملک دوبارہ 100 روپے دا وک سکدا جے قوم کھڑی ہو جاوے نال مسئلہ کوئی نہیں الجہاد 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 لبیک لبیک قوم دا خون بھی چوس لیا ہاں جی ساری چیزیں کر لیا لیکن آرام نہیں جناب ڈالر آسمان نہ گلا کر رہا سونے دی یقینتا ہو جناب غریب دی بیٹی دی وہ کس طرح جناب سونا پوان گے وہ تو لکھا تو بھی میں ہوتے چلا گیا کم 2 لاکھ تو بھی ہوتے چلا گیا ہاں جی 2 لاکھ تو بھی ہوتے چلا گیا غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی وہ کس طرح کریں گے جنہاں کو جناب اور کیسے ذلیل ہیں یار جنہاں کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جڑے غریب ہیں انہوں نے آٹے دیا لینا کیسے ذلیل ساڈے اوتے مسلط ہوئے مطلب سوچنے والی گل تو ہے نا جنہاں کو کوئی آٹا خرید نہیں سکتے انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جنہاں بیچارے کو غریب ہیں جنہاں کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا تے یار سارے رل کے ایک بار انہوں جناب باہر دیا لینا جنہاں مسلط کریے لبیک 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 یقین جانو قوم مخلص ہو جائے قوم سمجھے قوم بھی پھر کہندی نہیں جی ساڈا نواجہ آ رہا او جی ساڈا عمران آ رہا او کی عمران آ رہا یار کوئی خدا دا خوف کرو کوئی سمجھو گل نو اے جناب ہوئی ہیں جڑے اندر وڑ کے او کہنے آزادی دی جنگ میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپیا آزادی دی جنگ چلو کوئی گل نو سمجھا کرو تسی بھی جناب جنے لایا گلی اندر نہ ٹر چلی کوئی گل سمجھن والی بھی چلو اگر یقین منو قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے نہ دی فلاٹا لندن تے جناب کرتے ہوئے ٹور دئیے یہ تو مسئلہ کوئی نہیں لیکن قوم نہیں کہندی نہیں جی ایک بار آزما کے میں کہ تبدیلی لینی لے لے جی تبدیلی دی چس ہے جی اور جناب وہی دوبارہ پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم دے تے مسلط ہونے واسطے آ رہے ہیں میں کہا بھیڑیا بھی چھڑ دیندا بڈھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی تو آ بھی جا انشاءاللہ اس ملک کے حضور دا دین تخت تے آنا اور میں اپنے شاہ صاحبان سارے نہ گل کراں میں کہا رب دی حکمتاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں ہاں جی ایک نوں تے ویسے اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا جڑا جناب کہندا سی اے چھوٹا سا طبقہ ہے رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا باقی 12-13 بچے سن رب نے کیا بھئی یہ تارے لمبی لینے نا باری باری مطلب ضلالت اللہ تعالیٰ دی حکمتاں کی ہیں رب نے انہوں تھوک دے باز ذلیل کیتا اے پی ڈی ایم والے نوں تھوک دے بعد 13 نوں کٹھے لایا 13 نوں کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا اے حضور دا دین آئے گا تو برکت آن گیا اور حضور دا دین آئے گا تعداد آن گیا اور حضور دا دین آئے گا ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا دوسرا وہ پھر صدارت دی امیدوار ہے صدارت امیدوار وہ پھر جناب پھر اور جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا وہ اپنی دین ہون وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا اور جناب باقی سارے اپنے اپنے کھان نو پھرن کسی نو قوم دا پتہ نہیں میں تو سچی گل دساں یہ بڑی کھلی جی گل ہے اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے ہیں جی جرنیلا دی لڑائی ہوئے یا سیاسیاں دی لڑائی ہوئے یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیاں دی لڑائی ہوئے بیوروکریسی دی لڑائی ہوئے پوری لڑائی کے اندر اے اردو گل پوری لڑائی اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم اس پوری لڑائی کے اندر قوم کہاں ہے عمران خان کو لانچ کیا گیا اپنے فائدے کے لیے عمران خان کو اتار دیا گیا اپنے فائدے کے لیے عمران خان کو دوبارہ لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے نواز شریف کو لایا جائے گا اپنے فائدے کے لیے قوم کا کیا بنے گا
اس پوری لڑائی کے اندر غریب آدمی کہاں ہے؟ اس پوری لڑائی کے اندر عام آدمی کہاں ہے؟ اور عام آدمی اور غریب آدمی اگر کہیں ہے تو وہ حضور کے دین کے اندر ہے، وہ حضور کے نظام کے اندر ہے، جس نظام میرے آقا عمر نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں، نہ کہ قوم کے کپڑے اتارنے والے ہوتے ہیں۔ قوم کے سردار قوم کے جناب خدمت گزار ہوتے ہیں، نہ کہ لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ قوم کے سردار قوم کے خادم ہوتے ہیں، نہ کہ بیلجیم اور جناب برمنگھم میں جا کے اپنی جائیدادیں بنانے والے ہوتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں، میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک چادر ادھار لی حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور ایک چادر پرانی، فرمایا وہ دھو کر مجھے پہنا دینا کفن میں۔ فرمایا اس کفن کا ہونا یا اس کا نیا ہونا معنی نہیں رکھتا، وہاں تو اللہ کے ہاں اعمال معنی رکھتے ہیں۔ جو صدیق رب کے ہاں لے کر جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں بھی اعمال مانا رکھتے ہیں۔ یہاں جناب صبح سے لے کر شام تک میں تو انہوں سچی گال دس رہا، انہاں دے نزدیک نہ خدا ہے نہ رسول ہے، انہاں دے نزدیک ڈنڈا۔ اگر قوم اس واسطے تیار ہے تو قوم کو اسی گارنٹی دینے 100 روپے لیٹر اچھے بھی پیٹرول مل سکتا۔ اس کا طریقہ کار ہے کہ انہاں دیا فلیٹاں جدے تے لندن ٹوٹیاں پڑ گیا، انہوں نے جناب اتھوں ملک جو دیس نکالا دینا پے گا، اور اس ملک دا باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی پے گی جنہاں دے بڑیاں نے پاکستان بنایا اور قربانیاں دتیاں، اور جنہاں دے بڑیاں نے پاکستان تے پرچم اٹھامیا، جنہاں دے بڑیاں نے انگریزاں دے کتے نوائے اور انہاں کو جاگیراں اور گھوڑی پار مربے لین، آج بھی ساڑھے تے ہوئی مسلطن، آج بھی جناب جنہوں نے ڈالر نہ پیارے جنہیں ڈالر جناب سرانے رکھ کے سوندے کہ سویرے بتے گا یا گھٹے گا۔ اے حضور دے جناب امت دے فقیر اور غلام جنہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ڈالر ہوتے تھلے جاوے، وہ کہندے حضور کی امت دا بھلا ہو کس طرح سکتا، وہ بھلا اس طرح ہی ہو سکتا۔ اقبال کو پوچھتے ہیں کہتا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہتا جی حضور دی امت دوبارہ اپنی جناب بلندی چاہتی، دوبارہ جناب اپنا کرو فار چاہتی، دوبارہ نشاط سامنے چاہتی کہ حضور دے دامن نہ وابستہ ہو جائے، اور پھر ہوئے گا کہ میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت